الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کلام چل رہا تھا، اور اس ضمن میں ہم نے ایک حدیث پاک عرض کی تھی۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ ایک بنی اسرائیل کے شخص کا واقعہ ذکر کر رہے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک آدمی نے کسی کی زیادتی پر، جو گناہگار تھا یہ خود شخص نیک تھا، دیا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا، یعنی قسم کھا کر اللہ کی طرف سے اس شخص کے نہ بخشے جانے کا حکم لگا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کو وحی نازل فرمائی کہ کون ہے جو مجھ پر اس بات کی قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں شخص کو نہیں بخشوں گا، یعنی کس کو یہ حق ہے کہ وہ اس طریقے سے میری رحمت کے دروازے کسی پر بند کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں نے اس کو بخش دیا، گناہگار کو، اور اپنے مایا کو اس کو جا کر نیک آدمی کو کہو کہ تیرے عمل میں نے برباد کر دیے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنے نیک اعمال پر اترانا نہیں چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، اور کبھی بھی سامنے والے کے لیے 100% شیورٹی کے ساتھ کوئی اللہ کی رحمت سے محرومی، عذابات قبر، بری موت یا میدان معاشر میں گرفت یا جہنم میں داخلے کا حکم نہیں دینا چاہیے 100% شیورٹی کے ساتھ۔ مثلا ہم کسی مسلمان کو یوں کہیں کہ تو ضرور بری موت میں گرفتار ہوگا، عذاب قبر میں پھنسے گا، تجھے میدان معاشر میں ضرور ذلیل و شرمندہ کیا جائے گا، تم تو ضرور جہنم میں جاؤ گے، یہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں میں بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے۔ اب جیسے میں نے پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں عرض کیا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جوابات میں دیر ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں، میڈیا پہ جو آدمی آ رہا ہو اس کا تعلق لاکھوں لوگوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے۔ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ہیں، اور پھر لوگ ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کالز کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ مطلب میسیجز چھوڑتے ہیں، پھر موبائل پر، پھر میلز بہت زیادہ آتی ہیں، ایک میل میں کئی کویسچنز ہوتے ہیں۔ اب لازم سی بات ہے کہ ہر شخص بیچارہ چاہتا ہے کہ میرا جواب فوراً ملے۔ اگر میں بھی کسی کو میل کروں گا، خواہش تو میری یہ ہوگی، لیکن کم از کم مجھے پھر اتنا تو سوچنا ہوگا کہ سامنے والے کی مصروفیت کیا ہو سکتی ہے۔ یہ پھر عوام سوچتی نہیں ہے۔ اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی ہے تو پہلے تو وہ اصرار کرتے ہیں کہ ہمارا جواب دیں۔ بعض اوقات تو مجھے واٹس ایپ کھولنے کا موقع نہیں ملتا، ابھی بھی میرے خیال میں 150 سے زیادہ میسیجز تو ایسے پڑے ہیں جو کھول کر دیکھنے کا موقع نہیں ملا، اور یہ 1-2 دن کے میسیج ہیں۔ تو پھر وہ بدتمیزی پر اتر آتے ہیں بعض لوگ، اور بہت ہی زیادہ سخت جملے اور غلط قسم کے جملے کہتے ہیں۔ ان کو پھر میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بعض لوگ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس فعل کو اسی حدیث کے مطابق سمجھتے ہوں کہ میں کبھی بھی کسی پر الحمدللہ 100% حکم نہیں لگاتا ہوں، اور میں کیسے لگا سکتا ہوں؟ اگر کوئی ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو میری کیا اوقات ہے کہ میں اسے یہ کہوں کہ تم میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی وجہ سے اپنی آخرت برباد کر بیٹھے ہو؟ ہاں میں یوں لکھتا ہوں ضرور کہ ایک عالم دین کو ایسا نہ کہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی آخرت میں گرفت ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آخرت برباد ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے۔ تو ایسا نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ میدان محشر میں پھنس جائیں۔ ذرا اپنے آخرت کو بھی یاد رکھیں، ایسا نہ کیجئے۔ یہ چیزیں فقط ڈرانے کے لیے ہوتی ہیں، اور حقیقتاً اس ڈرانے میں اس بھائی یا بہن کے ساتھ ہمیں بڑی ہمدردی ہوتی ہے کہ وہ نہ سمجھتے ہوئے نفس و شیطان کے بہکائے میں آ کر بدتمیزی پر اتر آیا ہے۔ ہمارا کیا نقصان ہوگا؟ 10 گالیاں بھی دے لیں، برا بھلا کہہ لیں، کتنے لوگ کہتے بھی ہوں گے جن کے خلاف کوئی بات ان کو محسوس ہوتی ہے کہ ہم تو شرعی مسئلہ بیان کرتے ہیں، لیکن بعضوں کو اپنے خلاف وہ بات محسوس ہو جاتی ہے، وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے ہماری ذات پہ کیا فرق پڑے گا؟ اگر کوئی اللہ کی رضا کی خاطر کام کر رہا ہو تو اس کو چاہے 50 لوگ گالیاں دیں، اس ذات کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے کیا کچھ نہیں کہا۔ قرآن اٹھا کے پڑھیں، حدیث اٹھا کے پڑھیں، سیرت کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں، لیکن کیا اس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بال برابر بھی فرق آیا؟ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برا کہنے والوں کے لیے کبھی دعائے ضرر فرمائی ہو، تباہی کی دعا کر دی ہو، اجتماعی ہلاکت کی؟ کبھی بھی نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ یہ وہ جذبہ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ سرکار نے ان کو ڈرایا ہے، ان کے دل میں خوف پیدا کیا ہے کہ جو تم کر رہے ہو اس کا انجام دردناک ہوگا،
برا ہو سکتا ہے، اور ہمارے نبی تو 100% بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں کہ تم برباد ہوگے، تم جہنم میں جاؤ گے، اللہ کے نبی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے پاس سے تو کہیں گے نہیں، وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی کے ذریعے فرمائیں گے۔ لیکن ہم نہیں کہہ سکتے، مجھ سمیت کوئی بھی عالم دین نہیں کہہ سکتا کسی آدمی کو اس کو حقیر اور معمولی سمجھ کر کہ تم جہنم میں جاؤ گے، تم نے بدتمیزی کی، تمہارا ایمان برباد ہو گیا۔ ہاں ڈرا سکتا ہے کہ بھئی ایسا نہ کہو، ایسا نہ ہو کہ ایمان برباد ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ میں بھی شاید کے معنی میں آتا ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، کیونکہ اس طرح آپ جو کر رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ مطلب دین کی اونچ نیچ کو سمجھنے والے لوگ ہیں، اللہ کی عطا سے ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تفسیر ہے، شرح ہمارے سامنے ہوتی ہے، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون اگر کیا کر رہا ہے تو اس کا کیا انجام قرآن یا حدیث نے بیان کیا ہے۔ لیکن کیا وہ انجام اس شخص تک ضرور پہنچے گا، یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیں اگر کوئی زنا کرتا ہے تو آپ حدیثیں دیکھیں، اسے جہنم میں پھینکا جائے گا، عذاب قبر ہوگا۔ لیکن کیا ہم کسی زانی کے بارے میں 100% کہہ سکتے ہیں کہ تیرے ساتھ ضرور ایسا ہوگا؟ نہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اگر تم نے زنا کیا ہے تو دیکھو اس طرح کی وعیدیں آئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم اس عذاب میں مبتلا ہو جاؤ، ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی 100% نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے تائب ہو جائے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے کہ تائب ہونے کے بعد بلکہ یہ ایسے اعمال اختیار کرے کہ دوسروں کی بخشش اور نجات کا سبب بن جائے۔ تو لہٰذا ہرگز کسی کے بارے میں اس طرح ہم جملے نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم بھی جب سمجھاتے ہیں تو یہ بھی میں ایک سمجھا ہی رہا ہوں ان بھائیوں بہنوں کو کہ ہرگز آپ کہ میں ہی نہیں، میں تو ایسی ہزارہ باتیں عرصہ دراز سے ہم برداشت کر رہے ہیں، کیونکہ ہم تبلیغ دین کرنے والے لوگ ہیں، اور جو تبلیغ دین کی طرف آئے گا، جو لوگوں کی اصلاح کی طرف آئے گا، تو ہمارے بزرگوں نے واضح فرمایا کہ جب آپ اصلاح کرنے لگیں گے تو آپ اپنا کوئی دوست نہیں چھوڑیں گے، یعنی پھر آپ کا کوئی دوست رہے گا نہیں، باقی نہیں رہے گا، کیونکہ جب ہم اصلاح کریں گے لوگ ناراض ہونا شروع ہوتے ہیں۔ لیکن ہر ایک نہیں ہوتا، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اصلاحی بات کرتے ہیں تو لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بلکہ لوگ پسند بھی کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب آپ اصلاح کرتے ہیں، کچھ راضی رہتے ہیں تو بہت سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ ان ناراض لوگوں کی آخرت کی بربادی کا خیال کر کے کہ یہ نادان ہیں، یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ایک شخص کی نہ مجبوری سمجھتے ہیں، نہ وضاحت طلب کرتے ہیں، اور اس طریقے سے باتیں تو خدا نخواستہ ہم یہ حکم نہیں لگاتے کہ ضرور ان کے ساتھ ایسا ہوگا، بلکہ ایک ڈرانا، ایک خوف پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، تاکہ خدا نخواستہ وہاں تک آگے آدمی نہ پہنچ جائے کہ جس کی بنا پر وہ اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھے۔ اس لیے خوف پیدا کرنا ضروری ہے۔ یہ بات اب جو میں نے سمجھائی، تو جتنے ہمارے بھائی بہن ایسے ہیں، کوئی اگر امام حضرات ہیں، عالم دین ہیں، حافظ قرآن ہیں، کوئی ہمارے بھائی بہن ایسی ہیں، بھائی ہیں یا بہنیں ایسی ہیں کہ جو نیک عمل کرنے والے ہیں، عمرے کیے ہیں، حج کیے ہیں، استقامت پذیر ہیں، بہت کہ کسی بھی رشتہ دار کی کسی زیادتی یا عوام میں سے کسی کا منفی رویہ آپ کو 100% اس کے انجام کی بربادی کے لیے جملے کہلوانے پر مجبور کر دے، کہ آپ یوں کہیں کہ ضرور تم تباہ ہوگے، تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، اب تم بچو گے نہیں، اب تمہارے ساتھ ضرور ایسا ہوگا۔ ضرور ہم نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے۔ خوف پیدا کریں، 100% شیورٹی کے ساتھ حکم نہ لگائیں، اور ہمیں اللہ کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ بروز قیامت انبیاء علیہم السلام بھی نفسی نفسی فرما رہے ہوں گے۔ نفسی مانے میرا نفس، میرا نفس، میری ذات، میری ذات، یعنی ان کو اپنا خوف ہوگا۔ کیوں خوف ہوگا؟ حالانکہ نبیوں سے تو جنت کے وعدے ہیں، نبی تو جنت میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، کیا ان کو وعدہ خداوندی پر اعتماد نہیں ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ وعدہ خداوندی پر 100% اعتماد ہے۔ لیکن ان کو چونکہ معرفت الہی بہت زیادہ حاصل ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی پر نگاہ رکھتے ہیں تو پھر وہ توجہ ہٹ جاتی ہے کہ ہم نبی ہیں، ہم سے وعدے ہوئے ہیں، اس طرف سے توجہ ہٹ کر صرف بے نیازی پر مرکوز ہو جاتی ہے، تو ان کو خوف پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے اپنی بے نیازی سے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ اس وقت پھر وہ یاد نہیں رہتا انعام۔ میں صرف مثال بلا تمثیل سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک ٹیچر ہے، اس نے ایک اسٹوڈنٹ سے خوش ہو کر کہا کہ تم نے مجھے خوش کر دیا، میں آئندہ کبھی تمہیں نہیں ماروں گا، بے فکر رہنا۔ اب ایک دن جو ہے وہ بڑے تیش میں آئے کہ لڑکے شور مچا رہے تھے، کام نہیں کیا تھا، انہوں نے چھڑی اٹھائی، ایک کو مارا، دوسرے کو، تیسرے کو لگائی۔ تو کیا ہی جس اسٹوڈنٹ سے اس نے وعدہ کیا تھا ٹیچر نے، کیا وہ پرسکون بیٹھا ہوگا؟ نہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی خوف زدہ ہوگا،
اور وہ سوچے گا ہو سکتا ہے کہ وعدہ تو کیا تھا لیکن میری بھی چھڑے پڑ جائے. تو بلا تمثیل میں سمجھا رہا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کی بے نیازی کی طرف توجہ کریں گے میدان معاشر میں تو توجہ ہٹ جائے گی کہ اللہ کے کیا وعدے ہیں، تو ان کو بھی خوف محسوس ہوگا. تو آپ اندازہ کریں کہ وہ نفوس قدسیہ جو معصوم عن الخطا ہیں، یقینی اور قطعی طور پہ جنتی ہیں، وہ بھی اللہ کی بے نیازی کو محسوس کر کے اس پہ توجہ کر کے خوف کے عالم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ کا میرا کیا معاملہ ہے؟ اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے. اللہ نے اگر عزت دی ہے، وقار دیا ہے، نیکیوں پہ استقامت دی ہے، یہ آپ کا میرا کمال ہے ہی نہیں، یہ صرف ہمارے رب کا کمال ہے، اور اس کو اللہ کا ہی کمال سمجھیے. عاجزی ہم اختیار کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے گا. ایک اور حدیث کی طرف آتے ہیں. حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم فرما دے اور تمہیں آزمائش میں مبتلا کر دے. یہ ترمذی کی روایت ہے. تو اب ذرا غور کریں، بہت پیارا پیغام ہے اس میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اپنے مسلمان بھائی کے غم، اس کی تنزلی، اس کی پریشانی پر خوش ہونے کو منع فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ ایسا نہ کرو، اور اس کا انجام بیان کر رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو انعام دے دے اور تمہیں اس کیفیت میں مبتلا کر دے. تو اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا ساتھ کام کرنے والا ہوتا ہے، اس پہ زوال آتا ہے، اس کو ڈانٹ پڑ گئی، اس کو کوئی لیٹر جاری ہو گیا، اسے نوکری سے نکال دیا گیا، ہم خوش ہوتے ہیں، بڑے ہنس رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے کہ اچھا ہوا اس کے ساتھ ایسا ہو گیا. ہم اس کی تکلیف پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو طنز بھی کرتے ہیں اور میسیجز کر دیتے ہیں اس کو چھیڑ چھاڑ کے لیے. لیکن اس حدیث کی روشنی میں ذرا غور کریں، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ بحال کرے اور آپ کو ذلیل کر کے نکلوا دے. اسی طریقے سے کسی کی بچی کی منگنی ٹوٹ گئی، رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، تو خاندان والے بہت بعض جو جیلس ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھا نا کتنا اچھا ہوا، فلاں کی بچی کو طلاق ہو گئی، رخصتی سے پہلے اس کو طلاق ہو گئی، ان کی تو منگنی ٹوٹ گئی، بڑی خوش ہو رہی تھی کہ بہت اچھی جگہ ہم نے کیا ہے، اچھا ہوا ان کے ساتھ ایسا ہوا. تو یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بچی کو بہت ہی اچھا رشتہ دلوا دے اور ان کی بچیوں کو طلاقیں ہو جائیں. اسی طریقے سے بعض اوقات کوئی بہن ہوتی ہیں یا کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں، میاں بیوی میں بڑی محبت پیار ہے، پھر جدائی ہو گئی، وہ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہے میاں بیوی میں جدائی ہو گئی، لیکن اس پر خوشی کا اظہار کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو بعد میں ملا دے اور آپ کے درمیان ناچاکی پیدا ہو جائے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے غم کے اوپر خوشی ہرگز نہ کریں. تو ہمارے جو بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں، خدا را ذرا غور کریں، کبھی ایسا تو نہیں کہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچی تھی تو آپ نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا تھا، آپ نے یہ جملے کہے تھے اب تو میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، اچھا ہوا ان کے ساتھ ایسا ہوا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اللہ کر کے اور اس کے ساتھ ایسا ہو. اگر آپ نے یہ کیا تھا تو اللہ کے خوف اور عذاب سے ڈریں، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے اور آپ کے لیے آزمائشوں کے دروازے کھول دیں. اسی طرح جو ہمارے بھائی بہن اگر کسی شدید آزمائش میں مبتلا ہیں، بچوں کی طلاق ہو گئی ہے، آپ کی بہو روٹھ کے گھر سے چلی گئی ہے، اولاد نافرمان ہو گئی ہے، تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیے گا اپنے ماضی کے اندر کبھی ایسا تو نہیں ہوا تھا کہ کسی کی خوشی پر، غم پر خوشی کا اظہار کر دیا تھا اور آپ نے دل کو ٹھنڈا ہوتے محسوس کیا تھا، آپ نے اس خوشی کو شیئر کیا تھا کچھ لوگوں کے ساتھ. تو ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کے تحت اس کا وبال آپ پر آ رہا ہو، آپ کی اولاد کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہوں. ویسے یہ یاد رکھیں کہ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ جی اگر ماں باپ غلطی کریں تو 7 نسلوں کو بھگتنا پڑ جاتا ہے. تو یہ بس اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ یوں نہیں ہے کہ ماں باپ کی سزا اولاد کو ملتی ہے. اگر ایسا ہو تو پھر تو یہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کی طرف سے ایک ظلم کہلائے، کیونکہ جو قصوروار ہے ہی نہیں تو اس بیچارے کو کیوں سزا ملے، ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ان بچوں کے لیے ایک آزمائش ہے اور ماں باپ کے گناہوں کا اثر وہاں تک پہنچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو آپ کی سزا نہیں دے رہا، ان کے لیے ایک آزمائش مقرر کی ہے، لیکن اس میں ماں باپ کا، خاندان کے بڑے لوگوں کا اثر ہو سکتا ہے، وہ بھی اپنا ایک اثر رکھتا ہے. تو اس لیے اگر کبھی آپ نے کسی کے غم پر، کسی کی پریشانی پر، کسی کے ذہنی ٹینشن پر، کسی کے ڈپریشن کا شکار ہو جانے پر، کسی کے رونے پر، کسی کے کسی نعمت سے محروم ہو جانے پر
اپنے دل میں تسلی محسوس کی، خوشی محسوس کی اور اس کو شیئر کرنے کی کوشش کی تو اللہ سے ڈریں اور توبہ کر لیں۔ اور اگر سزا کوئی ایسی آپ کی طرف آ رہی ہے تو پھر یاد کریں کہ کوئی برا کیا ہے تو اس پر بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ ایک اور روایت ہے مسلم شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں لوگوں میں ایسی ہیں کہ جو ان کے لیے کفر کا باعث ہیں، پہلا نسب میں طعن کرنا اور دوسرا کسی فوت ہو جانے والے شخص پر بین کرنا۔ تو یہاں کفر سے مراد یہ ہے کہ ناشکر پن کا باعث ہے، یعنی گویا کہ جب یہ دو کام کوئی کرتا ہے تو وہ ناشکر لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ کفر کا لفظ جو ہے بعض اوقات وہ عقیدے کے اعتبار سے جو کفر ثابت ہوتا ہے اس معنی میں نہیں ہوتا، جیسے ایک حدیث بھی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز قضا کر دی اس نے کفر کیا۔ تو بعض صحابہ اس حدیث کے ظاہر پر تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی نماز قضا کرے گا جان بوجھ کے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن اکثر صحابہ اور خود ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ کفر یہ اپنے اس معنی میں نہیں ہے کہ انسان دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، بلکہ وہ فرماتے تھے کہ اس کا مطلب ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز قضا کیا اس نے بہت بڑی ناشکری کی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصود ہے، چنانچہ نماز قضا کرنے والا کافر نہیں ہوگا بلکہ ناشکرہ ہے۔ ہاں ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے حلال سمجھ کر نماز کو قضا کر دیا، معمولی سمجھ کے قضا کیا اور ظاہر بھی کرتا ہے کہ یہ کیا ہے، معمولی ہے، میں کیوں مطلب نماز پڑھوں، یا دل میں سوچ رہا ہے کہ یہ معمولی چیز میں تو نہیں کرتا، یا یہ سوچے کہ میرے لیے نماز قضا کرنا حلال ہے حرام نہیں ہے، تو پھر وہ حرام کو حلال سمجھنے کی وجہ سے اب دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، پھر یہ لفظ کفر اپنے اس معنی میں ہوگا۔ تو یہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کے نسب پر طعن کیا یا مطلب بین کو اپنے لیے حلال اور جائز سمجھا تو وہ ہو سکتا ہے حکم کفر میں مبتلا ہو جائے، تو ڈرنا چاہیے۔ اب نسب میں طعن کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے آباء و اجداد کو برا بھلا کہنا یا اس کے نسب کو غلط کہنا، اور بین کا مفہوم بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا، لیکن چونکہ ابھی ٹائم ہمارا تقریباً اس پروگرام کا ختم ہو چکا ہے، نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ اس حدیث پر تفصیلی کلام ہوگا۔ آپ خود بھی ہمارا پروگرام دیکھیے، دوسروں کو بھی ترغیب دیجیے، ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو جو باتیں سنیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔